طالبان جنہوں نے افغانستان کے سکون کو نیست و نابود کیا ہوا ہے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں، لوگ در بدر ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے چھتیں نہیں مل رہی، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ نوجوان جو ہیں افغانستان کے وہ اپنے انہی طالبان حکمرانوں سے تنگ ہیں۔ بہت سارے گروہ آلریڈی چل رہے ہیں جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہوا، اور وہ باقاعدہ طور پر طالبان کے خلاف اپنی سٹرائکس بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے پپٹ بنایا ہوا ہے، اسرائیل کا اپنے آپ کو پپٹ بنایا ہوا ہے، انڈیا کا اپنے آپ کو پپٹ بنایا ہوا ہے، ان تمام تر لوگوں کا جو ڈالر پھینکتے ہیں اور یہ ہڈی کی طرح اس ڈالر کو اٹھا لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹ لے کر، کہ جس طرح ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور جو نئے گروپس بنے ہیں افغانستان کے اندر ہی بغاوت کی آوازیں آنے لگی ہیں، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں پر، ان تمام اپڈیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے کولیگ شیخ ہارون طاہر صاحب۔ جی السلام علیکم ہارون۔ جی وعلیکم السلام رومیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہارون صاحب کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ جو بدلتے ایک مرتبہ پھر سے حالات و واقعات ہیں، اور پھر خود ایک مرتبہ افغانستان کی صفوں کے اندر سے کچھ تبدیلی کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ بغاوت کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں؟ اچھا دیکھیں رومیل صاحب، افغانستان کا جو معاملہ ہے نا ہمارے ساتھ، یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی دیرینہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے جنگی صورتحال کے حوالے سے، تو پاکستان کا ہمیشہ سے نیریٹو کیا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری سرزمین کو قطعاً ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، اپنی خود مختاری پر کسی بھی طریقے کا کوئی سوالیہ نشان کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آج سے نہیں، کئی عرصہ سے افغانستان مختلف ممالک کے لیے ایک بڑا ہی اسٹریٹجیکل گراؤنڈ رہا ہے، ایک وہ گراؤنڈ رہا ہے جس کو ہر ایک دشمن عناصر اپنے پرسپیکٹو کی خاطر، اپنے بیانیے کی خاطر، اپنے نیریٹو کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ افغانستان ایک عرصہ دراز سے ہے تو ایک اسلامک اسٹیٹ، اس بات سے تو ہم کسی بھی طریقے سے انکاری نہیں کر سکتے، لیکن یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ وہ پپٹس بنی ہوئی ہیں، یہ کبھی انڈیا کی پپٹس بن جاتی ہیں، یہ کبھی اسرائیل کی پپٹس بن جاتی ہیں۔ یہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنی سرزمین کو اپنے ہی جو قریبی لوگ ہیں ان کے خلاف استعمال کیا، دہشت گردی کے خلاف استعمال کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، افغانستان ایک نمک حرام قوم جس کو مہاجرین کی صورت میں ایک عرصہ دراز تک ملک پاکستان کی سرزمین کے اوپر سر اور جسم ڈھانپنے کے لیے ان کو شیلٹرز دیے گئے، ان کو روزگار کمانے کے مواقع دیے گئے، ان کو ایون یہاں تک بھی دیا گیا کہ ایک عرصہ سے انہوں نے اپنی نسلیں تک یہاں سے چلائی ہیں۔ آخر میں کیا کیا گیا؟ 2022 کے اندر جس طریقے سے ہلمند کے اندر یہ افغان طالبان کی حکومت آئی، اور آج تک پوری دنیا کے اندر بیشتر ممالک ان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب ہلمند سے ہی بات کریں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، تو ایک گروہ بڑا سامنے آیا ہے، اس گروہ کے بارے میں بتائیے گا، اور کیا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ افغان طالبان کے سامنے کسی مسلح گروہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے؟ اچھا رومیل صاحب، یہ پہلی بار نہیں ہے، ایسا متعدد بار اس طریقے سے ہو چکا ہے۔ اچھا اس کے پیچھے بھی نا ایک بڑا پرسپیکٹیو ہے، ہوتا کیا ہے، جس طریقے سے افغان طالبان کی یہاں پر حکومت ہے، اور جس طریقے سے دیکھیں ہر ایک انسان اپنے لیے کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنا لائف سٹائل انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کے اندر بھی یہ معاملہ ہے۔ باضابطہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بغاوت کرنے والے جو متعدد گروپس جو پہلے ہی ان کے خلاف بہت ساری سٹرائکس کر چکے ہیں، ان کا جو ایک نظریہ ہے کہ یہ شریعت کے مطابق اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ جو بغاوت کرنے والے گروپس ہیں ان کا سب سے پہلا جو جملہ ہے یا ان کا جو سوال ہے یا جو وہ ایک اپنا ایک مسئلہ کریٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو ہماری اصل جو تعلیمات ہیں ان کی انحرافی کرتے ہیں، ان کے خلاف جا کر کام کرتے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کرتے جبکہ ڈالرز کو فالو کرتے ہیں۔
اس دنیا داری کو فالو کرتے ہیں جو یہود و ہنود کے حساب سے چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بیشتر بڑے گروپس افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے خلاف بہت سارے سٹرائکس کر چکے ہیں، ان کے خلاف ڈٹ کر سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو کافی حد تک نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان میں سے دو گروپس واضح طور پر ہمیشہ سے ہی صف اول میں کھڑے دکھائی دیے گئے ہیں افغانستان کے خلاف، جس میں سے ایک تو ہے نیشنل ریزیڈنس فرنٹ اور دوسرے ہیں افغانستان فریڈم فرنٹس۔ یہ وہ گروہ ہیں جن کا یہ مکمل طور پر بیانیہ ہے کہ افغان طالبان اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں چلتے، ان کا وہ نظریہ نہیں ہے جو ایک مسلم کنٹری کا ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آ رہا ہے، جو آپ کا سوال کا میں جواب دیتا چلوں، جبہت الارباب کے نام سے ایک نیا گروہ سامنے آیا ہے، اور ہلمند جیسے شہر کے اندر سے اس طریقے سے ویڈیوز کا سامنے آنا، ایک باقاعدہ بغاوت کا سامنے آنا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ اس میں اب ہوگا کیا؟ ہلمند کیونکہ کیپٹل ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 2022 میں طالبان نے آ کر اپنی حکومت کا جھنڈا لہرایا، اور اس کے بعد اب 3 سے 4 سالوں سے طالبان وہاں پر اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہیں، لیکن معاشی بحران کا شکار ہیں، یہاں پر روزگار نہیں ہے، لوگ در بدر ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے چھتیں نہیں مل رہی، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ نوجوان جو ہیں افغانستان کے وہ اپنے انہی طالبان حکمرانوں سے تنگ ہیں۔ ایک الگ ہی نظام چل رہا ہے افغانستان کے اندر۔ ایک طرف تو یہ اپنی سرحدوں کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے ان حریفوں کے لیے جنہوں نے ملک پاکستان کی سالمیت ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتی آئی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہی نیریٹو رکھا ہے کہ خود مختاری پر کسی طریقے کا کوئی بھی زیرو ٹالرنس ہے بھائی۔ اچھا، اسی بات کو اگر ہم ہارون آگے بڑھائیں، کیا یہ جو گروہ کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا واقعی کوئی منظم تنظیم ہے یا محض کوئی پروپوگنڈا ہے؟ کیا ان کی روٹس بھی ہیں؟ جس طرح سے آپ نے دیگر لوگوں کے بارے میں، دیگر تنظیموں کے بارے میں بڑا اچھا بیان کیا کہ کب سے چلتے آ رہے ہیں اور افغانی طالبان کو یہ چیلنج کرتے آئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کیونکہ مسلح گروہ ان کے مد مقابل آیا ہے۔ اچھا، اس میں نا دو طریقے کے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے گروہ آلریڈی چل رہے ہیں جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہوا، اور وہ باقاعدہ طور پر طالبان کے خلاف اپنی سٹرائکس بھی کرتے ہیں۔ ایک پہلا نظریہ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہی کے اپنے کچھ لوگ دیکھیں نا، جنگ کس چیز کی ہے، لڑائی کس چیز کی ہوتی ہے؟ نظریے کی اور پاور کی۔ جب کچھ گروہ اپنی پاور کو لمٹ رکھیں گے اور اس کو دیگر لوگوں کو انجوائے نہیں کرنے دیں گے تو اندر سے ہی پھر بغاوت کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو پھر ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ اندر سے ہی کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں اور بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جو واقعی ہی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ طالبان جنہوں نے افغانستان کے سکون کو نیست و نابود کیا ہوا ہے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف یہود و ہنود کو خوش کرنے کے لیے اور ان تمام تر ہینڈلرز کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے اندر یہ تو واضح ہے کہ متعدد گروہز آلریڈی اس طریقے کے معاملات کر رہے تھے، اور اس طریقے کی آوازوں کا اٹھنا یہ مستند ہو سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلط بیانی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں ایک اور ہم بڑی ڈیولپمنٹ کے پاکستان میں ہمارے سید عاصم منیر صاحب جو چیف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے فقہ جعفریہ کے علماء مشائخ سے۔ کیا کہنا چاہیں گے اور کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہترین ملاقات ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور یہ دہشت گردی پھیلاتے تھے، ان میں سب سے بڑا ان کا جو دہشت گردی پھیلانے کا نیریٹو کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ ایسے میں جس طریقے سے ایک بہترین ملاقات کی گئی اور جس طریقے سے فقہ جعفریہ کی جانب سے ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے جو پیغام دیا گیا اور ایک ہم آہنگی کا پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ جتنے بھی یہ دہشت گرد لوگ اور جتنے بھی یہ ہینڈلرز اور جتنے بھی یہ ملک دشمن عناصر جو یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہمیں ہی آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دو طریقوں سے پاکستان کے لوگوں کے اندر جو ہے نا مختلف طریقے کی جو بے سکونی پیدا کی جاتی ہے، ایک تو یہی فرقہ واریت کو ہوا دے کر، اور دوسرا جس طریقے سے صوبوں میں بلوچی پنجابی اس کے ذریعے سے ہمیں خراب لسانیت کی بنیاد پر تقسیم، کبھی مذہب کی، کبھی قومیت کی۔ اب جس طریقے سے ہمارے حکمران، ہماری یہ تمام تر سیکیورٹی فورسز
جس طریقے سے ایک پیج پر ہیں اور ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے. اس واضح پیغام نے پوری عالمی دنیا کے اندر یہ چھاپ چھوڑ دی ہے کہ جو کچھ آپ کر لو لیکن پاکستان کے اندر آپ کسی بھی طریقے کا بٹوارا نہیں لا سکتے. تو یہ ایک بڑی اچھی ملاقات تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دور آیا ہے اور ایسے میں جو بھی نئی اسٹریٹجیز سامنے آئی اور جس طریقے سے عالمی سطح پر بھی پاکستان نے امن کو بڑھانے کے لیے اپنا پرچم سر بلند کیا، اولین صف میں دکھائی دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا گیسچر ہے اور ایک بہت اچھی ملاقات رہی جس میں تمام تر علماء کی جانب سے ایک چیز کو واضح کیا گیا اور وہ ہے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی یونٹی. ہارون آگے بڑھتے چلیں، اور جس طرح سے عالمی منظرنامے میں اس وقت ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی ہے، اور کشیدگی بھی کچھ زیادہ ہی کشیدہ سے کشیدہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، جہاں اس جنگ کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کو سبق سکھایا جاتا، پوری مسلم امہ ایک ہوتی اور ان کے لیے مثال بنتی، ان کو سبق دیتی. وہاں پر کچھ الگ ہی ذرا صورتحال کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو حالیہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل فائر کیے گئے، اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جس طریقے سے یہ جنگ کی گئی اور اسرائیل کی آنکھوں میں بڑے عرصے سے کھٹکتا ہے ایران، کیونکہ ایران کی جانب سے ہمیشہ سے امریکہ کے خلاف بغاوت کی آوازیں بلند ہوئی ہیں اور ہمیشہ سے امریکہ کو اگر کسی نے آنکھ دکھائی ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران کی جانب سے زبردست سٹرائکس کی گئی ہیں اور اب تک جاری و ساری ہیں. اور جس طریقے سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا، ان کی کیپٹل تل ابیب کو جو ہے وہ کھنڈر آگ کا صورتحال میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. مسلم ممالک میں خصوصاً ایران کی جانب سے سعودی عرب کو نشانہ بنایا گیا. کیا اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کا اندیہ لگا لیں کہ جو مسلم امہ ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے یا آپس میں ہی رنجش کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے بھائی. تو ہمیں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آیا کہ ان معاملات کی وجہ سے کیا عرب اسلامی ممالک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. ایسا قطعا نہیں ہے. جب بھی اسلام کے حوالے سے بات آئے گی، مسلمانوں کی سلامتی کے حوالے سے بات آئے گی، تو آپ تمام تر عرب ممالک کو ایک ہی پیج پر دیکھیں گے. دیکھیں جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر کعبہ پہ اٹیک کیا گیا تو پاکستان نے ساتھ دیا، پاکستان کی افواج نے کعبہ کی حفاظت کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اور آج بھی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جس طریقے سے معاہدے کیے گئے ہیں، ان معاہدوں کے مطابق پاکستان اپنے اس اول قبلہ، اپنے اس کعبہ کا حفاظت پر مامور ہے اور ذمہ دار ہے. اور اسی طریقے سے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جس طریقے سے بہترین ہے اور اسٹرانگ ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی کسی بھی اسلامی ممالک کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی بیرونی سازش کی آنچ آئی ہے تو انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، چین، ترکی، ایران، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک، ان تمام کے درمیان ایک اچھا تعلق ہے. یہ صرف اسلامی کنٹریز نہیں بلکہ ان کے اندر ایک بھائی چارہ بھی ہے. ایک اسلام ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ یہی ہے نا کہ جب اسلام کے خلاف بات آئے، آپ کے اوپر آپ کی سالمیت کے خلاف بات آئے تو ڈٹ جاؤ. بہت بہت شکریہ ہارون ان اہم ڈیولپمنٹس کے اوپر ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے. سر تھینک یو. جی بالکل ناظرین، آپ نے شیخ ہارون طاہر جو ہمارے کولیگ ہیں، آپ نے بخوبی ان کی زبانی جانا یہ جو بدلتے لمحات کے ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹس تھی ان کی اپڈیٹس کے بارے میں. اسی طرح جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.